بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے سوالات کی طرف پھر آتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ ابھی مختصراً محترم مولانا منیر خادم صاحب نے بھی ایک سوال کے جواب میں بعض حضرت مسیح السلام کی پیشگوئی کا ذکر فرمایا، تو بعض تباہیوں کے تعلق سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشگوئی فرمائی ہے۔ تو ایسی تباہیوں کے وقت بنی نوع انسان سے ہمدردی کے اظہار کے تعلق سے جو تعلیمات آپ نے پیش فرمائی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس تعلق سے تھوڑی تفصیل ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست۔ جزاک اللہ۔ بات اصل میں یہ ہے کہ حقیقت میں ان آفات اور بلایا سے بچنے کا طریق تو وہی ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے، اپنی روحانیت کو بلند کیا جائے، اخلاق حسنہ کو اختیار کیا جائے، اور اسی طرح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ رہا جائے۔ اور جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ باہم ہمدردی کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ تمام امت محمدیہ کو ایک جسم سے آپ نے تشبیہ دی ہے۔ تر المومنین فی توادہم تعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، کہ مومنین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہو، اگر جسم کے کسی ایک حصے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار میں پھنکتا ہے، اور ایسی صورت میں تداعی لہ سائر جسدہ بالسہر والحمى، جاگتا رہتا ساری ساتھ۔ یہ نہیں ہوتا کہ انگلی میں زخم ہو گیا ہو، درد ہو رہا ہے انگلی کو، سارا جسم آرام سے سویا ہوا ہو۔ بے عین ہی یہی مثال مومنین کی آپ نے دی ہے کہ معاشرے میں اگر ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سارا معاشرہ اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ہمدردی مومنین کے اندر ہونی چاہیے۔ تو لیکن آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، چاہے وہ محبت کے انداز میں ہو، ہمدردی کے انداز میں ہو، یا اخلاقی اعتبار سے ہو۔ تو کجا یہ کہ ہمدردی کریں، بلکہ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام تک نہیں کرتے ہیں۔ سلام کرنا یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ آپس میں جب ملو تو سلام کرو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں انہی اخلاق کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے جو تعلیم دی ہے، اور جیسا کہ منیر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ طاعون کا زمانہ تھا، طاعون پڑ رہی تھی، اس زمانے میں آپ کی پیشگوئی تھی کہ میری جماعت کے لوگ اس میں محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ میں وہ تعلیم جو آپ نے کشتی نوح میں آپ نے بیان کی ہے اس کا مختصر آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں واضح رہے کہ صرف زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں۔ ظاہری طور پر کسی کی بیعت کر لی اور سمجھ لیا کہ اب ہم گناہوں سے مکت ہو گئے ہیں، یا ہے کہ ہم پر اللہ کی غضب کی نظر نہیں پڑے گی، یہ غلط بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں صرف زبان سے بیعت کرنا کا اقرار کرنا کچھ چیز نہیں ہے جب تک دل کی عزیمت سے اس پر پورا عمل نہ ہو، پکا ارادہ ہو دل کا اور اس پر عمل کیا جائے، پھر ہی فائدہ ہے اس کا۔ صرف ظاہری بیعت کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں، یا صرف ظاہری طور پر کہنا کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں، یہ کہہ دینے سے کوئی نہیں جب تک کہ اس پر صحیح طور پر عمل پیرا نہ ہو انسان۔ اور جو شخص میری تعلیم پر پورا عمل کرتا ہے وہ اس میرے گھر میں داخل ہو جاتا ہے جس کی نسبت خدا تعالیٰ کی کلام میں یہ وعدہ ہے، انی احافظ کل من فی الدار۔ اور جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ طاعون پڑی پنجاب میں، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور میرے گھر کی چار دیواری کے اندر جو لوگ رہیں گے وہ محفوظ رہیں گے، حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام کے گھر میں ایک چوہا تک نہیں مرا طاعون کا۔ کچھ آئے کہ کوئی انسان طاعون سے ہلاک ہونا تو دور کی بات، طاعون میں مبتلا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو کہ پورا ہوا۔ تو آئندہ کے لیے بھی جو سخت زلازل کی پیشگوئیاں ہیں یا اسی طرح جنگوں کی پیشگوئیاں ہیں، ان تمام میں بھی یہی تعلیم ہے کہ اگر انسان اس زمانے کے معمور کی جو تعلیمات ہیں، جو عین قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ہیں، اگر اس پر عمل کرے گا تو وہ اس عذاب سے بچ سکتا ہے۔
حضور فرماتے ہیں یعنی ہر ایک جو تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہے میں اس کو بچاؤں گا۔ اس جگہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہی لوگ میرے گھر کے اندر ہیں جو میرے اس خاک و خشت کے گھر میں بود و باشت رکھتے ہیں، یعنی اینٹ گارے کا جو مکان ہے اس میں بود و باشت رکھتے ہیں، بلکہ فرمایا بلکہ وہ لوگ بھی جو میری پوری پیروی کرتے ہیں میرے روحانی گھر میں داخل ہیں۔ وہ میری پیروی کرنے کے لیے یہ باتیں ہیں۔ کیا ہے وہ پیروی کرنے کی باتیں؟ وہ یقین کریں کہ ان کا ایک قادر و قیوم اور خالق الکل خدا ہے جو اپنی صفات میں ازلی، ابدی اور غیر متعین ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ کوئی اس کا بیٹا، وہ دکھ اٹھانے اور صلیب پر چڑھنے اور مرنے سے پاک ہے، وہ ایسا ہے کہ باوجود دور ہونے کے نزدیک ہے اور باوجود نزدیک ہونے کے وہ دور ہے، اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں۔ تو گویا کہ انسان پر کامل یقین کرنا اس زمانے میں، جب کہ خدا سے ایمان اٹھتا چلا جا رہا ہے، اور جیسا کہ ایک موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح خامس نے فرمایا کہ اس زمانے میں 80% لوگ جو ہیں وہ دہریہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ دہریت کو ہٹانا دراصل اس زمانے کی بڑی ضرورت ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ اس زمانے کے عذاب سے بچ جائے تو وہ اس قادر اور حی و قیوم خدا پر ایمان لائے جو ہر رنگ میں اس کا ساتھ دینے والا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں اور باوجود ایک ہونے کے اس کی تجلیات الگ الگ ہیں، انسان کی طرف سے جب ایک نئے رنگ کی تبدیلی ظہور میں آوے تو اس کے لیے وہ ایک نیا خدا بن جاتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے۔ اسی طرح سے آگے بھی آپ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا دیکھیں یہ بھی ہے، یہ خدا ہے جو ہمارے سلسلے کی شرط ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اپنے نفس پر، اپنے آرام پر، اپنے کل تعلقات پر اس کو مقدم رکھو اور عملی طور پر بہادری کے ساتھ اس کی راہ میں صدق و وفا دکھلاؤ۔ دنیا اپنے اسباب اور عزیزوں اور اس کو مقدم نہیں رکھتی، مگر تم اس کو مقدم رکھو تا تم آسمان پر اس کی جماعت لکھے جاؤ۔ رحمت کے نشان دکھلانا قدیم سے خدا کی عادت ہے، مگر تم اس حالت میں اس عادت سے حصہ لے سکتے ہو کہ تم میں اور اس میں کچھ جدائی نہ رہے، گویا کہ تم میں اور خدا میں یکسوئی ہو جائے، یکجان اور دو قالب کی بات ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ فرمایا کہ توحید کو پھیلانے کے لیے آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور فرمایا کہ تکبر سے باز رہو، انسان کی بہت ساری برائیاں تکبر سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تمہارے کسی پہلو میں تکبر ہے یا ریا ہے یا خود پسندی ہے یا کسل ہے تو تم ایسی چیز نہیں ہو کہ جو قبول کے لائق ہو۔ تو بہرحال یہ بہت ساری ایسی اخلاقی تعلیمات ہیں جو کہ عین قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آپ نے بیان کی ہیں۔ اگر انسان اس زمانے میں چاہتا ہے کہ آنے والی آفات و بلایا سے بچ جائے تو اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ زندہ خدا پر زندہ ایمان ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا یقین اور عمل ہو، اور اسی طرح سے تکبر اور انسان پر گھمنڈ کرنے کا جو طریق ہے یہی انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ابلیس کو آخر کس چیز نے ٹھوکر لگائی؟ تکبر تھا اس میں کہ میں جو ہے ان سے بلند ہوں، میں اس سے زیادہ جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگ کی صفت دی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس سے برتر ہوں۔ تو برتری کی کیفیت لے کے اگر کوئی انسان آتا ہے تو وہ کبھی راہ راست نہیں پا سکتا، بلکہ عاجزی اور انکساری اگر انسان اختیار کر کے اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے وہی انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے، اور انسانوں میں بھی وہ زیادہ محبوب اور پیارا ہو جاتا ہے جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ سب بھائیوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہو، ان سے محبت کرتا ہو اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے محبت رکھتا ہو اور ان سے حسن سلوک کرتا ہو، اور ایسے اخلاق اختیار کرے۔ تخلقوا باخلاق اللہ، جو اللہ کے اخلاق ہیں وہ اختیار کرے، کسی میں بھید بھاؤ نہ کرے اور نہ کسی کو حقیر سمجھے نہ کسی کو ذلیل سمجھے۔ یہی وہ تعلیمات ہیں کہ جو اس زمانے میں اگر انسان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دکھائی ہوئی راہ پر اگر چل کر اختیار کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا پیارا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ اللہ کا پیارا ہونا سے مطلب ہے کہ وہ اللہ کو یعنی موت ہو جاتی ہے، موت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو جیسا کہ
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے، رسول سے محبت کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی تم محبوب بن جاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ محبوب خدا بن جاؤ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کشتی نوح میں اپنی مفصل تعلیم بیان کی ہے، جو عین قرآن مجید کی تعلیمات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہے۔